السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے روایتی حریف ملک کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بامعنی بات چیت کے لیے ضروری ہے کہ بھارت ان امور پر سنجیدگی دکھائے جو دونوں ممالک کے درمیان دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہونے والے ایشیا میں روابط و اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق سربراہی اجلاس سیکا سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت اپنی اقلیتوں، ہمسایہ ملکوں، خطے اور خود اپنے وجود کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے باوجود ہم بھارت سے خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ رواں سال اپریل میں اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف خطے کے مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیتے آئے ہیں، تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے دیرینہ حریف ملک بھارت کو باضابطہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ خطے کے امور پر لکھنے والے معروف بھارتی صحافی اور کونسل فار انڈین فارن پالیسی کے چیئرمین ڈاکٹر وی پی ویدک کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی اس پیشکش کو خوش آمدید کیا جانا چاہیے۔ بھارت میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے سابق سفارتکار عبدالباسط کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے، البتہ اس مرتبہ اسلام آباد نے اپنی پہلے کی پوزیشن میں نرمی لائی ہے، جو کہ اگست 5 کے بھارتی اقدامات کی واپسی سے مشروط تھی۔ سیکا چھٹے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یوسف نے کہا، افغان حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے بین الاقوامی گروپ کے قیام کی تجویز دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسائل پر وسیع اتفاق رائے اور عالمی سطح پر عملی اقدامات کے حصول کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ ایشیائی ممالک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے مشترکہ طور پر خطاب کریں تاکہ افغان حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کاروں کے ایک بین الاقوامی گروپ کا قیام عمل میں لایا جائے اور بتدریج اپنے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ افغانستان میں سیاسی مذاکرات کے ذریعے ایک جامع حکومت قائم کی جائے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ افغانستان میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے CIAC کے ارکان کے درمیان مشترکہ تعاون کی ضرورت ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا کے لیے ڈائریکٹر جہاد آذر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایسے وقت میں جب ملک کو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد تباہ کن سیلاب کی وجہ سے بڑے نقصانات کا سامنا ہے، ادارے نے فنڈز کے فوری اجرا سمیت کئی لچکدار اقدامات کیے ہیں۔ تاہم انہوں نے قرضوں کی ری شیڈیولنگ کا براہ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب پاکستان کے حکام کے ساتھ ریویو اجلاس ہوگا اور اس دوران ورلڈ بینک اور USAID کے پاکستان میں سیلاب کے سبب ہونے والے نقصانات کا درست تجزیہ بھی سامنے آ جائے گا تو IMF اپنے نمبر اپ ڈیٹ کرے گی۔ یہ بات انہوں نے واشنگٹن میں IMF کے سالانہ اجلاس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کے کئی علاقوں میں بغیر کسی واضح ہدف کے دی جانے والی مراعات یا سبسڈیز نے معیشتوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے۔ IMF کے اہلکار نے یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی جب پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ کے دورے پر ہیں۔ ان کی سربراہی میں پاکستانی وفد IMF کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے علاوہ IMF اور ورلڈ بینک کے اہلکاروں سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سوات میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ضرور ہے، لیکن حالات اتنے خراب نہیں کہ انہیں کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سوات سمیت صوبے بھر میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کریں گے۔
چند روز قبل سوات میں اسکول وین پر فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور ہلاک اور 2 طالب علم زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف ہزاروں افراد نے سوات میں احتجاج کیا تھا۔ پاکستان کی وادی سوات میں اگست کے اوائل میں مبینہ طالبان عسکریت پسندوں کے منظر عام پر آنے اور سرگرمیاں شروع ہونے کے رد عمل میں سوات سمیت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں امن ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات کے تحصیل چارباغ کے مظاہرے میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام اور بنیر کے جلسے میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ریاض خان کی موجودگی میں جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام فے، پشتون تحفظ تحریک، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستانی تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، وکلاء اور کاروباری تجارتی تنظیموں سے منسلک افراد نے واضح طور پر کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں طالبان کو نہیں آنے دیں گے اور سیکیورٹی فورسز کے اداروں پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے ان عسکریت پسندوں کو وہاں سے نکالیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ کالعدم شدت پسند تنظیم کے عسکریت پسندوں کا سوات میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں تصادم یا دہشت گردانہ مقاصد کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے اور مستقل مصالحت کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت میں منی لانڈرنگ کے معاملات پر نظر رکھنے والے حکومت کے ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سینئر خاتون صحافی رانا ایوب کے خلاف منی لانڈرنگ دفعات کے تحت اتر پردیش کی ایک عدالت میں فرد جرم داخل کی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فلاحی کاموں کے نام پر عوام سے غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے حاصل کیے تھے، لیکن انہوں نے صرف 29 لاکھ روپے فلاحی کاموں میں استعمال کیے، باقی اخراجات دکھانے کے لیے فرضی بل داخل کیے۔ رانا ایوب نے، جو اس وقت ایک صحافتی پروگرام میں شرکت کی غرض سے امریکہ میں ہیں، کہا کہ یہ کارروائی مجھے نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ یہ قانون اور مرکزی ایجنسی کا غلط استعمال ہے۔ اس کا مقصد حکومت پر تنقید کرنے سے مجھے روکنا ہے۔ نئی دہلی کے صحافیوں نے ای ڈی کی اس کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس نے اس کارروائی پر رد عمل ظاہر کیا۔ پریس کلب آف انڈیا کا بھی کہنا ہے کہ رانا ایوب کے خلاف جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو اور انہوں نے واقعی خلاف قانون کام کیا ہے تو ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر انتقامی جذبے کے تحت کارروائی کی گئی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ اظہار کی آزادی کی حامی ہے اور وہ پریس پر کسی بھی قسم کی پابندی کے خلاف ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے تحقیقاتی ادارے اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی یا SIA نے مقامی صحافی فہد شاہ اور کالم نویس عبدالعلی فاضلی کے خلاف دہشت گردی کی تعریف کرنے، فیک نیوز یا جعلی خبریں پھیلانے اور قانون اور امن عامہ کے مسائل پیدا کرنے کے لیے عام شہریوں کو اکسانے کے الزامات میں فرد جرم عائد کی ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو SIA نے بھارت کے وفاقی پولیس فورس کے ایک اہلکار ذوالفقار علی کھٹانہ کے خلاف پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کا ایجنٹ اور کالعدم عسکری تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کا اعلی کار ہونے کے الزام میں فرد جرم عائد کی تھی۔ حالیہ برسوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ CPRF کے کسی رکن پر اس طرح کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے کرپشن، نااہلی، مشکوک وفاداری اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 36 پولیس اہلکاروں کو بھی نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ وارانسی کی ضلعی عدالت نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے گیان واپی مسجد کے معاملے میں ہندو فریقوں کی اس اپیل کو خارج کر دیا جس میں مسجد کے حوض میں پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ یا سائنسی تحقیق کرانے کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ عدالت نے 22 ستمبر کو یہ عرضی سماعت کے لیے منظور کی تھی اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی انہیں اعتراض ہے تو وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ مسلم فریقوں نے کاربن ڈیٹنگ کی مخالفت کی تھی۔ ہندو فریق کے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو
आला अदालत में चैलेंज करेंगे, जबकि मुसलमानों के एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि आज के फैसले ने एक नए मुमकिन तनाज़े का दरवाज़ा बंद कर दिया है। कैम्बोडिया में जुमेरात को कश्ती के एक हादसे में कम से कम 8 बच्चे हलाक हो गए। ये कश्ती नॉम्बिन के जुनूब मशरिक में दरियाई मेकोंग में उलट गई। हुक्काम का कहना है कि 4 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें 2 बच्चे और अमले के 2 अरकान शामिल हैं। बच्चों की उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान थीं। जुमे को पेश आने वाले इस हादसे में कम से कम 2 तालिब इल्म लापता हैं। रूस नवाज फोर्सेस ने गुज़श्ता 3 दिनों में डोनेट्स्क ओब्लास्ट में बाखमुत कस्बे के मरकज़ की तरफ हिकमत अमली के साथ पेशकदमी की है। बरतानिया की वजारत दिफा ने जुमे को ट्विटर पर यूक्रेन पर रूसी हमले के बारे में पोस्ट की गई इंटेलिजेंस अपडेट में बताया कि दूसरी आर्मी कोर के अमले के अफराद लोहांस के इलाके की रूस नवाज मिलेशिया है, जो मुमकिन तौर पर शहर के जुनूब में ऑप्टाइन और लोइंग्राड कस्बों में दाखिल हुए हैं। शिमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। जनूबी कोरिया और जापानी हुक्काम ने बताया कि ये मिसाइल जुमे को शिमाली कोरिया के मशरकी साहिल के करीब समंदर में दागा गया। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के एक सीनियर एहलकार कॉन्ग हो पिल ने कहा कि मुल्क की फौज एक सख्त इंतबाह जारी कर रही है, जिसमें शिमाली कोरिया पर जोर दिया गया है कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज तजर्बात को रोके। जापान के चीफ काबीना सेक्रेटरी हिरोको मात्सुनो ने कहा कि जनूबी कोरिया की सरहद के करीब लॉन्चिंग और जंगी तैयारी की परवाज़ ने शिमाली कोरिया के हालिया तजर्बात से पैदा होने वाली कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। शाम के सरकारी मीडिया ने एक फौजी जरिए के हवाले से बताया है कि जुमेरात को दमिश्क के मुज़ाफ़ात में एक बस में होने वाले बम धमाके में 18 शामी फौजी हलाक और कम से कम 27 जख्मी हो गए हैं, जबकि मुल्क शिमाल में लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई है। गुज़श्ता बरसों में ऐसे ही हमलों में जंगज़दा मुल्क में हुकूमत के कब्ज़े के इलाकों में दर्जनों फौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता मार्च में अस्करियत पसंदों ने मरकज़ी शाम के इलाके पालमीरा के करीब एक फ़ौजी बस पर हमला करके 13 फ़ौजियों को हलाक और 18 को ज़ख्मी कर दिया था। इराक़ी कानून साजों ने 1 साल के तवील सियासी खला ख़त्म करते हुए एक अहम कदम में नए सदर का इंतखाब किया है। जुमेरात को पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर अब्दुल लतीफ़ राशिद को सदर के तौर पर वोट दिया। इस इजलास को उस वक्त खतरा लायक हो गया था जब 9 रॉकेटों ने ग्रीन जोन को हदफ बनाया था। रॉकेट पार्लियामेंट की इमारत के करीब गिरे थे। इराक़ी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि हमले में 3 आम शहरियों समेत कम से कम 5 अफराद जख्मी हुए। और आबो हवा की तब्दीली पर मिस्र में होने वाले सरबराह इजलास में गुफ्तो शुनीद के एक बासर ब्लॉक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ग्रुप या एलडीसी की सरबराह ने आबो हवा की तब्दीली से मुतासिर गरीब मुल्कों के लिए तलाफी को एजेंडे पर नुमाया रखने का मुतालबा किया है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के ग्रुप एलडीसी की चेयरपर्सन मेडेलिन डियोफसार्फ ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि नवंबर में COP 27 के तौर पर मारूफ कॉन्फ्रेंस में आबो हवा की तब्दीली से सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार मुल्कों की आवाज़ और ज़रूरियात को शामिल किया जाना चाहिए और आबो हवा के हवाले से इंसाफ किया जाना चाहिए। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप अपने बुलेटिन में हमारे कमेंट्स में हमारे साथ मोहब्बत और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।